السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. آج کی جو محفل رہی ہے الحمدللہ بہت ہی کامیاب محفل رہی. اس میں آپ تمام حضرات نے تفصیل کی شرکت کی، بلکہ اس پورے پروگرام کو دلچسپی سے سنا، شاعروں کو داد دی اور جو تخلیقات پیش کی گئی اس کو آپ نے قبول کیا، اس سے محظوظ ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کے سلسلے میں ہمارے رضوان صاحب نے جو بات کہی ہے، ہمیں اس تعلق سے سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ جو مطالعہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے دین کا جو مطالعہ ہم جو کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، ہمیں اس حد تک کرنا چاہیے کہ ہم آگے کچھ لکھنے والے ہو سکے، کچھ لکھ سکیں. ایک چیز. دوسرا، اس طرح کی جو محفلیں ہم جو منعقد کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک سال ادب سامنے آئے، اور خاص طور سے لکھاری اور شعراء حضرات اس سلسلے میں توجہ فرمائیں کہ ان کی تخلیقات ادب کے دائرے میں ہو، اور وہ ادب جو اسلام اور تحریکات اس سلسلے میں پیش کرتی ہے. خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کا یہ دین جو اللہ کے بندوں کے لیے آیا ہے، اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچانا ہے، اس کی جو مختلف شکلوں میں اس کی جو نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، اسی سلسلے کا ایک ذریعہ جو ہے یہ شعر و ادب ہے. اور اسی نقطۂ نظر کے پیش نظر اس طرح کی محفل ہم منعقد کرتے ہیں کہ ہمارے یہ شعراء یا ہمارے ادباء اسلام کو ایک بہترین انداز سے اس ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے پیش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس سلسلے میں جو مختلف فکر یا جو مختلف آزادی پائی جاتی ہے، اس آزادی کو قدغن لگے، اور وہ آزادی بالکل فحاشی اور عریانی کی طرف نہ جائے، بلکہ ان اخلاقی دائروں میں رہے. اور یہی ہمارا مقصد ہے. اس طرح کی محفلوں کے ذریعے ہم نہ صرف کہ اپنے شعراء کو، بلکہ اس سلسلے میں کوشش بھی یہ کی جاتی ہے کہ آپ سامعین میں سے بھی جو اس طرح کا ذوق رکھتے ہیں، ہمارے ذمہ داران سے تعلق پیدا کریں، تاکہ آپ کا یہ ذوق لکھنے پڑھنے کا اور کچھ تخلیق کرنے کا، اس کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی جا سکے، اور آپ بھی ایک بہترین ادیب، ایک بہترین شاعر بن سکیں. یہ بھی ہماری کوشش ہے. اس سلسلے میں آپ حضرات توجہ کرنا. ایک اور چیز جس پر ہمیں اور آپ کو توجہ کرنی ہے کہ یہ شعر و ادب، اس طرح کی محفلیں دراصل ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں. معاشرے کی عکاسی کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم بہت سارے سبق سیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہمیں ان خرابیوں کے سلسلے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے سے خرابیاں دور. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادباء اور شعراء کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی نبض کو ٹٹولتے ہیں، اور ان خرابیوں کو، ان بیماریوں کو اپنی تخلیقات کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ معاشرہ اس سلسلے میں توجہ کرے اور ان خرابیوں کی سدباب کے لیے سرگرم ہو. اسی طرح سے اس طرح کی محفلیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کئی محفلوں میں مختلف اداروں کے ذریعے، مختلف لوگوں کے ذریعے، مختلف تنظیموں کے ذریعے کی جاتی ہیں، لیکن اس کا معیار اور ہمارا معیار میں جو فرق آپ دیکھیں گے وہ یہ کہ کس طرح سے ہم ان فحاشی اور عریانی اور اس طرح کی جو غلاظت جو بھری جاتی ہے اس سے بالکل پاک، اور جیسا آپ نے فرمایا ہمارے مہمان نے کہ ایک روحانی محفل ہمیں یہاں نظر آتی ہے، تو اس روحانیت کے ساتھ ہمارے یہ تخلیقات پیش ہوں، اور لوگوں میں یہ نظریہ پیدا ہو کہ ہماری جو بھی تخلیقات ہو وہ بالکل پاکیزہ اور روح پرور ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، تاکہ اس ذریعے سے بھی ہم دعوت دین کا کام کر سکیں. اس لیے کہ معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ذریعے کو پسند کرتے ہیں، اس طرح کا ذوق ان کے اندر ہوتا ہے، اور اس ذوق کی کہنا چاہیے کہ پذیرائی کے لیے یہ ذریعہ جو استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے ذریعے بھی دین کا کام کیا جا سکے. اس مختصر سی چند باتوں پر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس پروگرام میں ایک مختصر سے اعلان کے بعد آپ شریک ہوئے، اور پوری دل جمعی سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ نے ہماری مدد کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح کی محفلیں ہماری سچتی رہیں، اور ایک دین کا پیغام اس ذریعے سے ہم لوگوں تک
وہ ہم تک بھی پہنچے اور ہم اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اللہ کا یہ دین اللہ کے بندوں تک ان ذرائع سے بھی پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.